جب وہ نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے اپنی جب دو خواہشیں، دو حسرتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں تو جبرائیل امین آئے اور فرمایا کل یہ ظہر کے ٹائم فوت ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مکافات عمل۔ اللہ والو، آج ایک ایسا عمل آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں جو بہت ہی چھوٹا سا پر بہت ہی زیادہ طاقتور ترین اور آزمودہ عمل ہے۔ اس عمل کو ہر انسان، چھوٹا بڑا، مرد عورت، بوڑھا جوان، ہر انسان اس عمل کو آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے۔ اللہ والو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی جو کہ بہت غریب تھے، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، اے میرے غلام، کیسے دن بیت رہے ہیں، کیسی زندگی گزر رہی ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، رشتہ داروں میں، برادری میں بہت سارے لوگ امیر بھی ہیں، اونچے اونچے خاندان والے بھی ہیں، مگر میں بہت غریب ہوں۔ اس غریبی کی وجہ سے کوئی میری طرف توجہ نہیں دیتا، کوئی مجھے پوچھتا نہیں ہے یا رسول اللہ، میں غریب ہوں اس لیے۔ اللہ والو، اس غریب آدمی کی محبت بری گفتگو اور غریبی، وہ اپنے دکھ درد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہا تھا کہ اچانک سے جبرائیل امین علیہ السلام آ گئے اور فرمانے لگے، اے اللہ کے حبیب، جس نوجوان سے آپ اتنی محبت بری گفتگو فرما رہے ہیں، یہ تو کل تک کا مہمان ہے، کل ظہر کی نماز تک زندہ رہے گا، کل ظہر کی نماز کے بعد یہ فوت ہو جائے گا۔ حضرت جبرائیل امین لوح محفوظ سے دیکھ کر آئے تھے، اس کی موت اس کا مقدر بن چکی تھی۔ فرمایا، یا رسول اللہ، اس کے پاس بہت ہی تھوڑا وقت ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے اتنی بات ہی بتائی اور وہاں سے چلے گئے۔ جب فرشتوں کے سردار یہ خبر دے کر واپس چلے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان سے پوچھا، اے میرے غلام، تمہاری زندگی کی کوئی سب سے بڑی خواہش ہو جو تم پوری نہیں کر سکے، یا تم وہ پوری کرنا چاہتے ہو، تم وہ خواہش مجھے بتاؤ تاکہ وہ پوری کر دی جائے۔ اس نوجوان کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے محبوب، غریبوں کی حسرتیں کیا پوچھتے ہیں؟ آقا صلوات والسلام جب سے آنکھ کھولی ہے غریبی ہی دیکھی ہے، اتنا غریب ہوں کہ کبھی زندگی میں میٹھا نہیں کھا سکا، اتنی غربت تھی۔ یا رسول اللہ، آپ نے پوچھ لیا ہے تو عرض کرتا ہوں کہ میری صرف دو ہی حسرتیں ہیں، دو ہی دلی خواہشیں ہیں جو زندگی بھر پریشان کرتی رہی ہیں، کبھی بھی پوری نہیں ہوئی اور نہ ہی پوری ہوتی نظر آتی ہیں۔ آپ نے فرمایا، وہ کون سی حسرتیں ہیں؟ وہ نوجوان کہنے لگا، یا رسول اللہ، پہلی یہ کہ کبھی زندگی میں میٹھا نہیں کھایا، ساری زندگی طلب ہی رہی کہ میٹھا کھاؤں لیکن میں میٹھا نہیں کھا سکا، اور دوسری یہ کہ میں جوان بھی ہوں، آپ کا غلام بھی ہوں، کاش کوئی نیک بیوی مجھے مل جاتی، پوری زندگی کا ساتھی مل جاتا، میں غریب ہوں میرے آقا، مجھے تو کوئی رشتہ بھی نہیں دیتا، کوئی میری طرف دیکھتا بھی نہیں ہے۔ ابھی اتنی ہی بات کہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو اپنے پاس بلایا اور اس نوجوان سے پوچھا، تمہاری نظر میں کوئی رشتہ ہے؟ نوجوان کہنے لگا، یا رسول اللہ، میرے چچا کی بیٹی ہے، بہت خوبصورت بھی ہے اور نیک بھی ہے، لیکن میں غریب ہوں، میری غریبی کی وجہ سے وہ مجھے پوچھتے نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فوراً اس کے چچا کو پیغام بھیجو
اور فرمایا کہ اس کی بیٹی کو اسے کہو کہ اپنی بیٹی کو دلہن بناؤ، میں نے اپنے اس غلام کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا ہے، ابھی اسی وقت رخصتی ہوگی اور ابھی نکاح ہوگا۔ آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو بلایا اور فرمایا اس نوجوان کے لیے نئے کپڑوں کا بندوبست کرو۔ کسی صحابی سے کہا کہ برتنوں کا انتظام کرو، کسی سے کہا چارپائیوں کا انتظام کرو، یعنی سب صحابہ کی الگ الگ سے ڈیوٹی لگا دی۔ اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اس کے لیے ایسا حلوہ بناؤ جو آج سے پہلے کبھی نہ بنا ہو، کل اس نے چلے جانا ہے، آج اس کی دونوں حسرتیں پوری کر دی جائیں۔ اللہ والو، پھر مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا خود نکاح پڑھوایا۔ پھر اپنے ایک صحابی سے کہا کہ تمہارا گھر خالی ہے، ان دونوں کو وہاں لے جاؤ، ان کا سارا سامان اور کھانے پینے کی چیزیں بھی لے جاؤ۔ جب رات گزری تو اگلے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک صحابی کو بلایا اور کہا کہ آج ظہر کے وقت اس گھر کے پاس چلے جانا جس دولہے کی کل شادی کی ہے، اور عصر کے وقت تک اس کے گھر کے آس پاس چکر لگاتے رہنا، اور دھیان رکھنا کہ اندر سے کوئی رونے کی آواز تو نہیں آئی، اور جیسے ہی رونے کی آواز آئے مجھے آ کر بتا دینا۔ اللہ والو، وہ صحابی عصر کے وقت تک اس گھر کے آس پاس چکر لگاتے رہے، اور جب بھی گھر کے قریب جاتے تو اندر سے ہنسی خوشی کی آواز آتی، اس گھر سے ہنسنے کی آواز آئے، خوشیوں کی آواز آئے، لیکن رونے کی آواز نہیں آئی۔ جب عصر کی نماز کا وقت ہو گیا تو وہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، وہاں تو کوئی نہیں رو رہا اور نہ ہی کوئی رونے کی آواز آتی ہے، وہاں سے تو ہنسی اور خوشی کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اللہ والو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سنا تو فوراً سجدے میں گر پڑے اور فرمایا اے میرے مولا، اے میرے رب کریم، یہ کیا راز ہے؟ کل جبرائیل امین نے خبر دی تھی کہ اس نوجوان کی ظہر کے وقت وفات ہو جائے گی، تو اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آئی اے میرے محبوب، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، جو جبرائیل نے خبر دی تھی وہ سچ فرمایا تھا۔ تقدیر الہی یہی تھی کہ آج اس نوجوان نے مر جانا ہے، ظہر کے وقت وفات پا جانی ہے، لیکن میرے حبیب جب آپ نے اس نوجوان کی شادی کے بعد دلہا دلہن کو گھر بھیج دیا اور کھانے کا سامان بھی ساتھ دے دیا، تو جب وہ عشاء کے وقت کھانا کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھے ابھی لقمے توڑ کر منہ میں ہی ڈالنے لگے تھے، باہر دروازے پر کسی غریب نے دستک دی، اس نے آواز دی کہ میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں، مجھے کھانا دے دو۔ اس نوجوان نے اپنی بیوی سے کہا میرے لیے کتنے فخر کی بات ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نکاح تمہارے جیسی نیک بیوی سے کر دیا ہے، اگر اجازت ہو تو یہ سارا کھانا اٹھا کر اس غریب کو نہ دے دیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اس نوجوان نے وہ میٹھا جو ساری زندگی نہیں کھایا تھا اٹھا کر میرے نام پر دے دیا۔ جب وہ روٹی اور حلوہ اس فقیر کی جھولی میں اس نے ڈالا تو اس فقیر نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی اے میرے رب، اے میرے پروردگار، ان کی جوڑی کو ہمیشہ ہمیشہ سلامت رکھنا، ان کو خوشیاں دینا، ان کو نیک اور صالحہ اولاد عطا فرمانا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے حبیب، مجھے میری عزت اور جلال کی قسم، تقدیر میں یہی تھا کہ کل ظہر کے وقت اس نے مر جانا ہے، لیکن جب اس غریب کی مدد کی، اس کو کھانا کھلایا، تو میں نے اس کی تقدیر کو بدل کر رکھ دیا اور اس کی زندگی کو بڑھا دیا۔ اللہ والو، اگر آج ہم نظر دوڑائیں تو ہمارے ارد گرد، ہمارے ہمسایوں میں، رشتہ داروں میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو غریب ہیں، غربت کی وجہ سے پریشان حال ہیں، بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہیں۔ اپنے پڑوسیوں میں دیکھو کوئی بھوکا تو نہیں سو گیا، ان کی مدد کرو۔
اگر اللہ والو اللہ رب العزت کو آپ کی یہ ادا پسند آ گئی تو آپ کی قسمت سنور جائے گی، آپ کے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ ہم لوگ بہت سارے وظائف کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں۔ اللہ والو جب کوئی ہمسایہ بھوکا سو گیا تو آپ کے وظائف اور تسبیحات کسی کام کی نہیں ہیں۔ اللہ والو ابھی چھوٹا سا واقعہ آپ کو سنایا ہے آپ کا ایمان تازہ کرنے کے لیے، کیسے اللہ رب العزت نے اس نوجوان کی زندگی کو بڑھا دیا۔ اس لیے اللہ کے نام پر دل کھول کر دیا کرو، بس یہی کام آنے والا ہے، یہی آخرت کے لیے سمجھانا ہے۔ اللہ والو دنیا میں رہ کر آخرت کا سامان کرو، یہاں سے ہی سب کچھ لے کر جانا ہے، پھر موقع نہیں ملے گا۔ اگر سانس بند ہو گئی تو پھر کبھی موقع نہیں ملے گا، پھر پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو دل کھول کر اللہ کے نام پر صدقہ دیا کرو۔ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ تم 10 روپے اگر میری راہ میں خرچ کرو گے تو میں 10 گنا بڑھا کر تمہیں عطا کروں گا۔ تو اللہ والو ہم شاپنگ کے لیے اتنا پیسہ خرچتے ہیں، ہم پارٹیاں کرتے ہیں، کھانے کھاتے ہیں، ریسٹورنٹ جاتے ہیں، اتنے پیسے خرچ کرتے ہیں، لیکن جب اللہ کے نام پہ دینے کی باری آتی ہے تو صرف 10 روپے نکلتے ہیں، کئی لوگوں سے 10 روپے بھی نہیں نکلتے۔ اللہ والو جتنا دو گے 10 گنا بڑھ کر واپس ملے گا، خزانے بھر جائیں گے۔ اس لیے اللہ کی راہ پہ دینا شروع کر دو، پھر دیکھو کیسے کاروبار میں برکت ہوتی ہے، رزق کی فراوانی ہوتی ہے، بند کاروبار کھل جائے گا، روزی میں برکت ہوگی، گھر میں برکت ہوگی، نحوست ختم ہو جائے گی، بے برکتی ختم ہو جائے گی۔ جب آپ یہ کام کرنا شروع کر دو گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، میں اللہ رب العزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میرا جو بھی امتی یہ ایک عمل کر لے گا میں اس کی لکھی تقدیر ہی بدل دوں گا، جو مانگے گا لوح محفوظ پر لکھ دوں گا۔ تو اللہ والو جب نبی پاک نے اس بات کا وعدہ کیا ہے تو پھر ڈر کس بات کا، پھر کس بات کی فکر ہے؟ اور رزق کی فکر کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں، جب وعدہ میرے رب نے کر لیا تو پھر انسان تو بے وقوف ہے جو رزق کے پیچھے بھاگتا ہے۔ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ رزق انسان کو ایسے ڈھونڈتا ہے جیسے ملک الموت اس انسان کو ڈھونڈتی ہے جس کی جان روح قبض کرنی ہوتی ہے۔ تو اللہ والو آپ ہر وقت رزق کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، آپ کوشش کریں، آپ ہیلا کریں، وسیلہ میرے رب کی ذات پیدا کرنے والی ہے، رزق کا وعدہ اس نے کیا ہے وہ کھلا کر ہی سلائے گا۔ لیکن اللہ کی راہ پہ دینا اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، 5 وقت نماز کی پابندی ادا کریں، اگر پہلے سے نہیں کرتے تو آج سے شروع کر دیں، اپنی نظر کو پاک کر لیں، اپنی تنہائیوں کو پاک کر لیں، اپنے رب کا اور موت کا خوف اپنے دل میں اس طرح مضبوط کر لیں کہ جیسے کسی چیز نے آپ کو جکڑ لیا ہے۔ تو اللہ والو رب کی رحمت ایسے چھم چھم برسے گی کہ وارے نیارے ہو جائیں گے، دنیا والے یہ دیکھ کر رشک کریں گے کہ اس بندے پر ایسی کون سی نعمت، ایسا کون سا اس کا عمل ہے جو اس پر اللہ کی اتنی رحمت ہے، اللہ رب العزت اس پر اتنا مہربان ہے۔ تو میرے رب سے مانگ لو، رب دیتا ہے، بس مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔